نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 262 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں، تو یہ کہنا شرعاً کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں، اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی جگہ اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت سے باہر نہیں ہے، تو اس معنی کے اعتبار سے یہ جملہ بولنا فی نفسی ہی صحیح ہے، اور مزید اس بارے میں بحث مباحثہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ بس اتنی بات کہ اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے ہر چیز کو، اور اس کی قدرت بھی محیط ہے، اس پر دل سے یقین رکھنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ کسی شخص کا پیغمبر علیہ السلام کے لیے یہ کہنا کہ آپ پر لاکھوں درود و سلام درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جتنا زیادہ سے زیادہ پیغمبر علیہ السلام پر درود شریف اور سلام درود کے ساتھ پیش کیا جائے، اس میں شرعاً کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ مغرب سے عشاء تک خاموش رہنے سے کیا روزے کی فضیلت حاصل ہوتی ہے؟ پھر یہ فضیلت صرف رمضان کے لیے ہے یا غیر رمضان میں بھی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ محض خاموش رہنا شریعت میں کوئی عبادت نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ جو شخص مغرب سے عشاء تک خاموش رہے اسے روزے کا ثواب ملے گا، یہ بات بھی بے اصل ہے۔ رمضان غیر رمضان کبھی بھی محض اس عمل سے روزے کا ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ پوچھتے ہیں قیصر اور کسریٰ سے کیا مراد ہے؟ قیصر کسی بادشاہ کا نام تھا اور کسریٰ کسی محل کا نام تھا، یا اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ دراصل قیصر رومی بادشاہوں کا لقب تھا، جیسے فرعون مصری بادشاہوں کا لقب تھا، اور نجاشی حبشہ کے بادشاہوں کا لقب تھا، ایسے ہی رومی بادشاہوں کا لقب قیصر تھا، اور کسریٰ جو تھا وہ فارس کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ یہ کسی خاص شخص کے نام نہیں ہیں بلکہ بادشاہوں کے لقب ہیں، اور کسریٰ کوئی محل نہیں ہے بلکہ یہ لقب ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ میں ایک مسجد کا امام ہوں اور یہ مسجد غیر آباد علاقے میں ہے، وہاں پر بہت ہی کم لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی مقتدی کے ساتھ نماز شروع کرنی پڑتی ہے، تو میں اسے اپنی دائیں جانب کھڑا کر کے نماز شروع کر دیتا ہوں، اور دوران نماز کوئی دوسرا آدمی آ جاتا ہے تو میرے بائیں کھڑا ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی کئی لوگ آ جاتے ہیں تو وہ بھی دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ کون سی صورت بہتر ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جب ایک آدمی ہو تو وہ امام کے دائیں کھڑا ہوگا، اور اگر ایک سے زائد ہو جائیں تو وہ بعد میں آنے والا آدمی اس دائیں والے شخص کو اپنے ساتھ پیچھے کھڑا کر لے، پیچھے صف بنا لے، اور یہ ہو جائے کہ امام صاحب آگے بڑھ جائیں اور یہ دونوں صف میں رہ جائیں۔ باقی اگر دائیں بائیں بھی پڑھ لیں گے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ طریقہ بہتر نہیں ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ جب کئی لوگ ہو جائیں تو نماز باقاعدہ صف بنا کر کے پڑھی جائے۔ پوچھتے ہیں اگر دوران نماز امام کو آگے بڑھنا پڑے تو آگے بڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیا وہ باقاعدہ قدم اٹھا کر آگے بڑھ سکتا ہے یا قدم گھسیٹ کر آگے بڑھے گا؟ جواباً عرض ہے کہ پیر اٹھا کر آگے بڑھے گا، کوئی گھسیٹنے کا حکم شریعت میں نہیں ہے۔
ایک دو قدم آگے بڑھنے سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ سوال کرتے ہیں بعض لوگ نماز کے بعد تسبیح فاطمی پڑھ کر ہاتھ پر 3 مرتبہ دم کر کے آنکھ پر لگاتے ہیں، یہ عمل کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح عمل کرنا اور اس پر التزام اور پابندی کرنا کہیں ثابت نہیں ہے، صرف تسبیحات فاطمی پڑھنے کا ثبوت ہے۔ سوال کر رہے ہیں آج ایک مسجد میں نماز کے دوران مائک کی آواز نہ پہنچ سکی، مائک بند ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے چھت پر جو لوگ تھے وہ کنفیوز رہے اور نماز صحیح طرح پوری نہ کر پائے، تو انہوں نے یہ عمل کیا کہ ایک دوسرے شخص کو اپنی نمازیں توڑ کر ایک دوسرے شخص کو امام بنا لیا اور اس کے پیچھے نماز ادا کر لی اثر نو۔ تو یہ صحیح ہوا کہ نہیں ہوا؟ جواباً عرض ہے کہ نماز جو انہوں نے کسی نئے امام کے پیچھے پڑھی ہے نماز تو ہو گئی، لیکن تکرار جماعت کی وجہ سے ایک مسجد میں کراہت آئی، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ کسی الگ جگہ جا کر کے نماز با جماعت پڑھتے، مسجد میں نہ پڑھتے۔ باقی اب پڑھ لی تو پڑھ لی۔ پوچھتے ہیں آج جمعے کی نماز میں ایک نمازی دوران نماز بی پی ہائی ہونے کی وجہ سے گر گئے اور ناک سے خون ٹپکنے لگا، پھر وہ کھڑے ہوئے نماز میں جماعت کے ساتھ شامل رہے، پھر گر گئے، تو ان کے قریب میں جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ آئندہ ایسی صورت پیش آئے تو ہمیں نماز توڑ کر ایسے آدمی کی مدد کرنی چاہیے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، ایسی صورت میں اگر ضرورت ہو تو نماز توڑ کر مدد کی جا سکتی ہے۔ اب بعد میں اگر دوسری مسجد میں جماعت سے نماز ملنے کا امکان ہو تو وہاں جا کے جمعہ پڑھ لیں، اور اگر نہ ہو تو پھر اپنی ظہر ادا کر لیں، باقی کسی کی ایسی صورت میں مدد کے لیے نماز توڑ سکتے ہیں۔ سوال کر رہے ہیں کہ سفیروں کا مسجد میں اعلان کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ فی نفسی اعلان کرنا درست ہے، کیونکہ یہ دین کی ایک اہم خدمت ہے کہ دینی اداروں کے لیے سرمایہ اکٹھا کیا جائے۔ ایک اور سوال یہ ہے کیا سفیروں سے تصدیق نامہ طلب کیا جا سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اعتماد کے لیے تصدیق نامہ طلب کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ دھاندلی اور دھوکے سے بچا جائے۔ ایک اور سوال ہے کہ اگر سفیر سے یہ کہا جائے کہ اگر تم اس علاقے کی تصدیق دکھاؤ تو چندہ کر سکتے ہو، مثلا ہمارے علاقے میں جمعیت علماء کی تصدیق ملتی ہے، تو اگر علاقے کی جمعیت کی تصدیق دکھاؤ گے تو ہی چندہ کر سکتے ہو، ایسا کہنا شرعاً درست ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ اطمینان ہو جائے، کیونکہ ہر ایک آدمی کے لیے تمام ملک کے اداروں کی چھان بین مشکل ہے، تو جو معتبر ادارے ہیں ان کی تصدیق کافی سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح سوال ہے کہ بعض مساجد میں یہ قانون بنایا ہے کہ سفراء کو مسجد میں اعلان کی اجازت نہیں ہے، ایسا قانون بنانا کیسا ہے؟ اگر انتظامیہ کسی معقول وجہ سے ایسا قانون بناتی ہے تو انتظامیہ کو حق ہے، کیونکہ مسجد ہی کوئی جگہ نہیں ہے صرف چندہ کرنے کے لیے، آدمی گھر گھر جا کر کے بھی چندہ کر سکتا ہے۔ باقی انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ بلا معقول عذر کے پابندی نہ لگائیں، لیکن اگر لگائی ہے تو اس کی پابندی ہونی چاہیے۔ سوال کرتے ہیں سفیروں کا مسجد میں قیام کرنا کیسا ہے؟ اگر انتظامیہ اجازت دے تو قیام کر سکتے ہیں بطور مسافر کے۔ اسی طرح سوال ہے کیا اہل بستی پر سفیر کے کھانے پینے کی ذمہ داری ہے؟ شرعاً تو ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اگر کھلا دیں تو کوئی حرج بھی نہیں، اچھی بات ہے۔
پوچھتے ہیں سفیروں کا کمیشن پر چندہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ کمیشن پر چندہ درست نہیں ہے۔ اس کے بارے میں دارالفتاء سے فتاوی جاری ہو چکے ہیں، اور باقاعدہ تنخواہ دار آدمی ہوں پھر مدرسہ اس کو کچھ حسن کارکردگی کے عنوان پر دے، وہ کمیشن نہیں ہوتا، وہ الگ چیز ہے۔ پوچھتے ہیں سفیر اعلان کب کرے، نماز کے بعد یا دعا کے بعد؟ دعا کے بعد اعلان ہونا چاہیے تاکہ نماز اور دعا میں فرق نہ رہے، وقفہ نہ رہے زیادہ۔ سوال کر رہے ہیں کیا مکہ معظمہ کی دیگر مساجد جو حدود حرم میں واقع ہیں ان میں باجماعت نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ملے گا یا نہیں؟ اگر ہے تو پھر مسجد حرام کی کیا خصوصیت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس بارے میں علماء کی دونوں رائے ہیں۔ بہت سے علماء کی رائے تو یہی ہے کہ صرف مسجد حرام کے ساتھ یہ فضیلت خاص ہے، لیکن بعض اکابر علماء یہ فرماتے ہیں کہ صرف مسجد حرام ہی نہیں بلکہ پورے حدود حرم کے لیے 1,00,000 ثواب کا وعدہ ہے، اور یہ اللہ کی رحمت سے کچھ بعید بھی نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں مکہ معظمہ اور مدینہ کی دیگر مساجد میں خاص کر عزیزیہ میں نماز عصر کے اندر مثل اول پر مساجد میں نماز پڑھنا بہتر ہے یا حنفی وقت پر اپنی نماز پڑھنا بہتر ہے؟ جواباً عرض ہے کہ مسجد میں تو جب جائیں تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور بلڈنگوں میں جو مصلے بنے ہوئے ہیں اور وہاں صرف حنفی حجاج مقیم ہے تو انہیں عصر کا وقت عصر حنفی کے اعتبار سے مقرر کرنا چاہیے، جو ان کے اختیار کی چیز ہے، اور مثل اول کے بجائے مثل ثانی کے بعد ہی عصر پڑھنی چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ جن حاجی صاحب نے حج افراد یا حج قران کا احرام باندھ رکھا ہے تو وہ معلوم کر رہے ہیں کہ ایام حج تک ان کا احرام تقریباً 1 مہینے کا ہو جائے گا، تو وہ مونچھ اور زیر ناف بال لے سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں تو پھر بہت زیادہ لمبی مونچھ ہو جائیں گی اور زیر ناف بھی بال بڑھ جائیں گے، تو اس حال میں کیا کریں؟ جواباً عرض ہے کہ جب انہوں نے حج افراد کا یا قران کا احرام باندھ لیا ہے تو جب تک وہ ارکان حج ادا نہ کریں ان کا احرام کھلنے والا نہیں ہے، اور اس حالت میں احرام کی ساری پابندیاں انہیں اختیار کرنی ہوں گی۔ کوئی بال کاٹنا نہیں ہے، چاہے وہ کتنے ہی لمبے ہو جائیں، اگر کاٹیں گے تو ان کے اوپر دم لازم ہو جائے گا۔ یہ تو پہلے ہی سوچنا چاہیے تھا کہ کتنا وقفہ ہو رہا ہے اور ہمیں احرام کون سا باندھنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ حج تمتع کرنے والے کے لیے حج سے پہلے بار بار عمرہ کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ افضل تو یہی ہے کہ تمتع کرنے والا عمرہ میقاتی کے بعد کوئی مزید عمرہ نہ کرے، بس طواف کی کثرت رکھے، اور حج کے بعد عمرہ کرے، دوسرا کرنا ہو۔ لیکن اگر وہ اس وقفے میں کر لے گا عمرہ تو اس سے تمتع پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور حج بھی اس کا درست ہی رہے گا، بس خلاف اولا پر عمل کرنے والا ہوگا۔ پوچھتے ہیں حرمین شریفین میں آج کل زوال سے آدھا گھنٹہ پہلے جمعے کی اذان ہو جاتی ہے، تو جمعے کی پہلی سنتیں کب پڑھی جائیں؟ جواباً عرض ہے کہ آج کل چونکہ جب اذان ہوتی ہے زوال کے بعد تو فوراً خطبہ شروع ہو جاتا ہے، اس لیے وقت نہیں ملتا، تو جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد بعدیہ سنتوں کے بعد قبلیہ سنتیں پڑھ لینی چاہیے۔ پوچھتے ہیں اگر کوئی حاجی عرفات پہنچنے سے پہلے احرام باندھ کر حج کی نیت کرے تو اس کے حج کا کیا حکم ہے؟ اسی طرح اگر کوئی حاجی عرفات پہنچنے کے بعد حج کا احرام باندھ کر پھر نیت کرتا ہے تو اس کے حج کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جو آدمی تمتع کی نیت سے مکہ معظمہ پہنچا ہوا ہے، یعنی عمرہ کر چکا ہے، وہیں ٹھہرا ہوا ہے، تو اب اس کے لیے حج کے احرام کی جو میقات ہے وہ حدود حرم ہے، اور عرفات جو ہے حدود حرم سے باہر ہے، لہٰذا اسے حدود حرم سے ہی
احرام باندھ کر عرفات جانا ہوگا۔ اگر اس نے بغیر احرام باندھے عرفات میں جا کر کے احرام باندھا ہے تو میقات کے ترک کی وجہ سے اس پر دم لازم ہو جائے گا، اور ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے حج کے اندر نقص رہ جائے۔ سوال کرتے ہیں اگر کوئی حاجی اپنے کمرے سے احرام باندھ کر مینا چلا جائے، یعنی کپڑے پہن کر، اور مینا پہنچ کر وہاں حج کی نیت کرے اور تلبیہ پڑھے تو حج کا کیا حکم ہے؟ اسی طرح اگر کوئی حاجی مینا پہنچ کر وہاں احرام باندھ کر نیت کرے تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ آدمی قیام گاہی سے حج کی نیت کر کے مینا کے لیے روانہ ہو، لیکن اگر اس نے مینا جا کر کے بھی احرام باندھ لیا اور نیت کر لی تو حج اس کا بلا شبہ درست ہو جائے گا، کیونکہ پورا جو مینا ہے وہ حدود حرم کے اندر داخل ہے، اس سے باہر نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں حج کے 5 دنوں میں معلم کی طرف سے جو کھانا دیا جاتا ہے اس کا کھانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بظاہر وہ کھانا حلال ہی ہوتا ہے، اس لیے اس کو کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، شرعاً اسے کھایا جا سکتا ہے۔ پوچھتے ہیں ایک قبر ہے جو 1.5 سال پرانی ہے، اس میں ایک بڑا سوراخ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اندر پانی اور مٹی بھی جا رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کا تختہ ٹوٹ گیا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جس سوراخ میں مٹی جا رہی ہے کیا مٹی ڈال کے بھر دیا جائے یا اسے دوبارہ نکال کر اسرنوں پٹاؤ کر کے اور پھر مٹی ڈالی جائے؟ جواب یہ ہے کہ اس سوراخ میں مٹی بھر دی جائے اور دوبارہ قبر بنانے کی اور پٹاؤ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے بچوں کا عقیقے کے اندر بکرا ذبح نہ کر کے اور اس کی قیمت مدرسے میں دے دے تو یہ درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ قیمت دینے سے عقیقے کی سنت ادا نہیں ہوگی۔ عقیقہ کے اندر اصل چیز پیسے نہیں ہوتے بلکہ جانور کو ذبح کرنا ہوتا ہے، اور پیسہ آپ اگر ادا کریں گے تو ذبح کیسے ہوگا؟ سوال کرتے ہیں جھٹکے والے گوشت کا کھانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جھٹکے کا گوشت یعنی جھٹکے سے جو جانور ذبح کیا گیا ہو اس کا گوشت کھانا شرعاً حرام ہے، اور اس طرح کے گوشت کے بارے میں پہلے سے اگر علم ہو جائے تو ہرگز اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ پوچھتے ہیں کچھ لوگ رمضان کو کہتے ہیں کہ یہ مہمان ہے، تو ایسا کہنا کیسا ہے؟ اسی طرح کچھ لوگ رمضان کو رمضان کریم کہتے ہیں، تو ایسا کہنا کیسا ہے اور کریم کے معنی کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ رمضان کو مہمان کہنا تو کہیں ہم نے نہیں پڑھا۔ اگر اس اعتبار سے مہمان کہا جائے کہ یہ چند روز کی بہار ہے، مہینہ ختم ہوگا تو رمضان کی برکتیں ختم ہو جائیں گی، تو ظاہر ہے کہ اس معنی کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے۔ اور رمضان کریم کا مطلب ہے معزز رمضان، کریم کے معنی باعظمت اور باعزت کے آتے ہیں، تو رمضان کو کریم بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ مہینہ بہرحال بابرکت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔